آج ہم نے جو اپنا معمول بنا لیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہم 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی پڑھتے ہیں۔ باقی نمازیں ایسے سمجھ لی ہیں ہم نے جیسے ہمارے لیے معاف ہو چکی ہیں کہ کوئی ضرورت ہمیں ان کی نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو 5 وقتہ نمازیں دی گئی ہیں یہ ہمارے اوپر بالکل فرض ہیں، فرض۔ اگر ہم کسی بھی وقت کی کسی بھی نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں تو اس ایک نماز کو قضا وقت میں قضا ٹائم میں پڑھنے کا جو عذاب ہے وہ 2,88,00,000 برس تک جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ اب 2,88,00,000 برس کی کتنی بڑی مقدار ہوتی ہے، کتنی بڑی مدت ہوتی ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مدت ہے 2,88,00,000 برس۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سزا ہے یہ جہنم کی سزا ہے، یہ دوزخ کی سزا ہے، یہ آخرت کی سزا ہے۔ اور آخرت کا جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دنیا کا دن، 50,000 سال دنیا کے دن اور آخرت کا ایک دن برابر ہے۔ دنیا کے 50,000 سال اور آخرت کا ایک دن، یہ دونوں برابر ہیں۔ ہمیں ان میں فرق دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے 50,000 سال گزریں گے اور پھر آخرت کا ایک دن ہوگا تو دنیا کے 50,000 سال آخرت کے ایک دن کے برابر ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نماز باجماعت پڑھتے۔ اگر ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہم نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ اس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جماعت ہو چکی ہوتی ہے جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کوئی جماعت کی نماز کو پا لیتا ہے، جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 25 نمازوں کا ثواب۔ اگر کوئی کسی سے جماعت کی نماز نکل جاتی ہے، جماعت کی نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ علیحدہ 25 مرتبہ نماز پڑھے تو جماعت کی نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فرق ہے جماعت کی نماز میں اور بغیر جماعت کی نماز میں۔ اگر کوئی 2 آدمی جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کرتے ہیں، تو وہ 4 آدمیوں کی علیحدہ نماز سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی 4 آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ 8 آدمیوں کی علیحدہ نماز سے بہتر ہے۔ یہ ہے نماز۔ اب ہم نے نماز بنا لی ہے 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی۔ 8 کی نماز یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں صرف 2 رکعت، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم۔ جو جمعے کی نماز کے جو 2 واجب ہیں ان کو ہم ادا کرتے ہیں، واجب ہوئے اور ہم مسجد سے غائب ہوئے۔ ہفتہ بھر کے گناہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہمارے جو پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ ہیں وہ ہمارے 2 رکعت پڑھنے سے معاف ہو گئے۔ اب اگر ہم مر بھی گئے تو ڈائریکٹلی جنتی۔ اس طریقے سے ہم نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ بس جمعے پڑھنے سے کام چل جائے گا۔ پچھلے جمعہ پڑھ لی، اس جمعہ پڑھ لی، باقی اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جمعے پڑھو اور اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہو، بس جمعہ آئے گا جمعہ پڑھ لینا ہے، بس کام ہو گیا۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ کھاٹ کی۔ وہ کھاٹ کی کیا ہے؟ وہ جنازے کی نماز ہے۔ جنازے کی نماز میں اس لیے ہم شرکت کرتے ہیں کہ تاکہ اگر کل کو ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اہل خانہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی شرکت میں وہ شرکت کریں جن کے جنازے کی نماز میں ہم جا رہے ہیں۔
اگر ہم ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کریں گے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ ہمارے آدمی کی جنازے کی نماز میں نہیں آئے، وہ ہمارے آدمی کی تدفین میں نہیں گئے، وہ ہمارے آدمی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، تو وہ بھی ہمارے آدمی کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، تدفین میں شریک نہیں ہوں گے، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم اس ڈر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں گاؤں میں دیکھے گا، اگر کوئی ہمیں اپنے مقام پر دیکھے گا تو ہمیں یہ شرم دلائے گا کہ تو مٹی دینے کے لیے نہیں گیا، تو نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوا، تو قبرستان نہیں گیا۔ تو اس ڈر کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ ہم نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی بات نہ لگا دے، کوئی لعن طعن نہ کر دے۔ اور یہی ہمارا معمول جمعہ کا ہے کہ جمعہ کے دن چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی نہا دھو کر کے، غسل کر کے اور مسجد میں پہنچتا ہے، جمعہ کے لیے پہنچتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، اور تمام محلے بھر کے آدمی مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اب جب وہ جمعہ پڑھ کے واپسی آتے ہیں اور وہ اس بے نمازی سے ملیں گے تو اس سے کہیں گے کہ تو نے جمعہ نہیں پڑھا، تو جمعہ کے لیے مسجد نہیں گیا، تو نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی۔ اس لعن طعن سے بچنے کے لیے، اس طعن و تسنی سے بچنے کے لیے، جمعہ کے لیے بعض لوگ جمعہ کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو تیسری نماز ہے 360 کی، وہ عیدین کی نماز ہے، عیدین کی نماز۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال میں نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن جیسے ہی عید کا موقع آئے گا بس پھر ان کا پوچھنا نہیں، پھر ان کا کوئی جواب نہیں، عید کی نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں، اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اپنے سارے شوق پورے کرتے ہیں عید کی نماز کے لیے، 360 کی نماز کے لیے۔ وہ عید سے عید کی نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے عید سے اب کے عید تک جتنے گناہ کیے ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے۔ اب اگر اس کے بعد ہم مر بھی گئے تو ہمارا داخلہ جنت میں پکا ہے۔ یہ گمان بنایا ہوا ہے ہم نے اپنا، حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے، غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جو ہمارے اوپر نماز ہے وہ آنے والے وقت کی نماز ہے۔ اگر ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، پہلے ظہر کی نماز ادا کرو، پھر عصر کی نماز ادا کرو، پھر مغرب کی نماز ادا کرو۔ اس طریقے سے ہمارے اوپر 5 وقت نمازیں فرض ہیں، 24 گھنٹے میں 5 وقت نمازیں فرض ہیں۔ اگر کوئی نمازوں میں غفلت، سستی، کوتاہی کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، خطبے سے فارغ ہوتے ہیں۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو پہلے اس طرح کرتے نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے، کہ آپ منبر پر چڑھے ہوں اور آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا ہو۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بد دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، یا انہوں نے بد دعا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، سجدہ کر کر، عاجزی دکھلا کر، اپنی بے بسی ظاہر کر کے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو کر کے اپنی عبادت نہ کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو شخص اپنی مغفرت نہیں کراتا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے اندر جس کی مغفرت نہ ہو۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ پھر دوسری بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین یعنی کہ ماں باپ
زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے ان کو راضی رکھ کر کے ان سے جنت اپنے لیے واجب نہ کرائے، اپنے لیے جنت نہ کمائے، اپنے ماں باپ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہیں کماتا، تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اور ہمارے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے۔ پھر تیسری بد دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پر درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہ کہے، تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، آپ سوچئے کہ اللہ کا سب سے بڑا مقرب، سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس کو تمام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا ہی کیا کم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ مضبوط اور پختہ بنانے کے لیے اس تمام دنیا کے کائنات کے تمام عالموں کے سردار شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا۔ تمام انبیاء کرام کا امام، تمام نبیوں کا امام، ہمارا اور آپ کا نبی، اس بد دعا کو پختہ بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے آمین کہلوایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے۔ ان تینوں باتوں پر، ایک وہ شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرائے، دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی فرما برداری کر کے اپنے لیے جنت واجب نہ کرائے، اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کمائے، تیسرے وہ شخص جو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پر آمین نہ کہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی ہے اویس کرنی، جو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو وہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہو سکتے تھے اور صحابی کا درجہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن ان کی ماں جو تھی وہ ضعیف تھی، بزرگ تھی۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی ماں کا خیال کون رکھے گا؟ اس سوچ سے، اس فکر سے وہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے۔ اگر وہ جاتے تو صحابی کا شرف حاصل کرتے، صحابی بن جاتے، لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں اپنے گھر پر رہتے ہوئے۔ اب وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اس طریقے سے نوازا کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ اویس کرنی جو ہے وہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہیں۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور ایک اور صحابی ہیں ان کے ساتھ، غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ جب آپ حج پر جاؤ یا آپ کو اویس کرنی ملے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے دعا کے لیے کہنا۔ اب کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں حج کو جاتے ہیں۔ اب وہ جب حج کو پہنچتے ہیں اور بیت اللہ پر پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ پر پہنچتے ہیں، تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آواز لگاتے ہیں کہ جتنے حجاج اکرام آئے ہیں تمام بیٹھ جائیں، صرف کرن والے کھڑے رہیں۔ اب کرن والے کھڑے رہیں، تمام بیٹھ گئے اور کرن والے کھڑے رہے۔
لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام بیٹھ جائیں، وہ کھڑے رہیں جو جہاں سے اویس کرنی رضی اللہ عنہ تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو تمام بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی کھڑے رہ گئے۔ ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ چرواہا ہے، پاگل سا دکھتا ہے۔ اس نے اس طریقے کے لفظ استعمال کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل نظر آتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہاں ملیں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ وہاں جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے ملیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ میں جو دوسرے صحابی تھے وہ گئے اور وہاں جا کر کے پہنچے۔ اب حضرت اویس کرنی کو دیکھتے ہیں تو ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ کہنے لگے کہ میں کیوں بتاؤں، آپ کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو نالج نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ تو ویسے ہی بول دیا کہ میں کیوں بتاؤں آپ کو، آپ کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عمر ہوں اور یہ میرے ساتھ میں جو صحابی تھے ان کا نام لیا، یہ وہ ہیں۔ تو انہوں نے معذرت چاہی کہ میں آپ کو جانتا نہیں تھا، اپنی غلطی مانی، اپنی غلطی اوٹی، اور پھر فرمانے لگے کہ جی بتائیے کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ہمارے نبی نے کہا ہے کہ جب آپ کو اویس ملے تو ان سے کہنا کہ دعا کرے، آپ دعا کیجئے، ہم آپ کی دعا پر آمین کہیں گے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اب جو دوسرا ہے وہ ہے درود شریف۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں سفر کر رہے ہیں تو روٹی کھانے کی ترتیب لگائی۔ اب جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سالن کسی بھی صحابی کے پاس میں نہیں تھا، سالن جس سے کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، وہ نہیں تھا۔ تو ایک مدھو مکھی آئی اور وہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ میرے چھتے سے شہد لے سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کے چھتے سے شہد لیا۔ شہد سے جب ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو چھکا، شہد سے روٹی کھائی، تناول فرمائی، تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکھی سے پوچھا کہ یہ جو شہد ہے یہ کس طریقے سے میٹھا ہوتا ہے؟ تو اس مکھی نے فرمایا کہ ہم جب پھولوں سے، پتیوں سے شہد کو لاتے ہیں تو شہد کڑوا ہوتا ہے، شہد کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنے چھتے میں جمع کرتے ہیں تو ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے یہ جو شہد ہوتا ہے ہمارے چھتے کا، اس کو میٹھا بدل دیتے ہیں، میٹھا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے درود کی برکت، درود شریف کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکھی کے شہد کو جو پھولوں سے لیا جاتا ہے، پھولوں سے چنتی ہیں مکھیاں، اس کو اللہ تعالیٰ اس شہد کو جو کڑوے پھولوں سے لیا جاتا ہے میٹھے میں، مٹھاس میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو سیدھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تیسرا ہے روزہ۔ اب روزے پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپے کو روزہ دار کے لیے دیتے ہیں کہ یہ تیرا بدلہ ہے۔ اب جس کو بادشاہ مل گیا اس کو اور کیا چیز چاہیے؟ جس کو تمام کائنات کا بادشاہ سردار مل گیا اس کو اور کس چیز کی فکر ہے؟ پھر تمام بادشاہت اس کی، جس کا بادشاہ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پالیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں اور کس چیز کی خواہش؟
اپنے دل میں رکھنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کس طرح عزیزو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے ہیں. جب وہ بستی سے گزرتے ہیں تو ان کی بستی پر نظر پڑتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ بستی تر و تازہ ہے، ہری بھری ہے. اس بستی میں اللہ تعالیٰ کا نور اور رحمت برس رہا ہے. اس بستی میں چمن ہے، سکون ہے، ہری بھری ہے، آباد ہے. تو وہاں سے گزرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں کو جا رہے تھے سفر میں، وہاں جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس بستی، وہ جو بستی ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے. جو وہاں پر خوشحالی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو وہاں پر ہریالی تھی وہ خشک ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی کے اس واقعہ کو دیکھ کر، اس بستی کے حالات کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جب میں اس بستی سے گزر کر گیا تھا تو میں نے اس بستی کے معاشرے کو کچھ اور دیکھا تھا، اس بستی کے حالات کو کچھ اور طریقے سے دیکھا تھا، لیکن جب میں واپسی آیا ہوں تو اس بستی کے حالات کچھ اور ہیں. ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین، جب میں اس بستی سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ یہ بستی ہری بھری تھی، اس بستی میں امن چین سکون تھا، اس بستی میں ہریالی تھی، اس بستی میں جھرنا جھر رہا تھا اور اس جھرنے کا پاک صاف پانی تھا. لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس بستی کے حالات اچھے معلوم نہیں ہو رہے ہیں. واقعہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کی یہ جو حالت ہوئی ہے اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس بستی میں جو جھرنا جھرتا تھا، جس کا پانی بالکل صاف شفاف دودھ جیسا پانی جس جھرنے کا تھا، اس جھرنے سے ایک بے نمازی نے اپنے چہرے کو دھو لیا. اب اس بے نمازی نے اس جھرنے سے اپنے چہرے کو دھویا تو اس کی نحوست، اس کی گناہوں کی بدولت اس تمام بستی کو ویران کر دیا گیا. اس بستی کو خوش و خرم سے اجڑ میں تبدیل کر دیا گیا. اس کی گناہ کی نحوست سے وہاں سے ہریالی خشک ہو گئی، بستی کو کھنڈر سے بدل دیا گیا اور اس جھرنے کے پانی کو خشک کر دیا گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بے نمازی کی برکت سے پورے بستی کے ماحول کو تبدیل کر دیا، بدل دیا. اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پوری بستی پر آ گیا. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے نماز کی پابندی کرتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، کس طریقے سے انجام دیتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ آپ اور میں، ہم بخوبی واقف ہیں. اپنے حالات ہم سب کو پتہ ہیں کہ ہمارے سروں میں، ہمارے اوپر جوئیں تک نہیں رینگتی کہ یہ میں نے کیا کر دیا. ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ من میں آیا تو پڑھ لیا، من میں آیا تو چھوڑ دیا، من میں آیا تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گئے، من میں آیا تو نہیں آئے. یہ ہماری مرضی بن چکی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو احسانات سمجھ کر بجلا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. یہ ہمارا ایک اہم فریضہ ہے، یہ ہمارے لیے فرض ہے. لیکن ذرا سی خوشی آئی تو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بھول جاتے ہیں. ذرا سا غم آیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایسا بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے.
ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو شخص، میرا جو امتی، میرا جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا، نماز کو قائم کرے گا، وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ اور جو نماز میں کمی کوتاہی، سستی، غفلت کرے گا، وہ میری آنکھوں کو کیا ہے کہ نقصان پہنچا رہا ہے، وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا ہے۔ جو نماز میں کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، نماز میں سستی، غفلت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچا رہا ہے۔ فرمایا گیا، کتابوں میں ہے، احادیث کی کتابوں میں ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ ایسے سمجھو کہ جیسے ایک مکان بنایا ہم نے۔ اب اس مکان کے لیے یا تو ہم 4 دیواری کریں گے، دیواریں بنائیں گے چاروں طرف، یا پھر ہم اس میں پلر، ستون، کھمبا قائم کریں گے۔ تو نماز جو ہے وہ دین کا ستون، کھمبا ہے۔ جس طریقے سے چھت قائم نہیں رہ سکتی بغیر دیوار کے، یا بغیر ستون، بغیر کھمبے کے، بغیر پلر کے، چھت کو ہم نہیں روک سکتے، اس طریقے سے ایک مسلمان کا دین اس وقت تک نہیں مکمل ہو سکتا جب تک کہ وہ پکا سچا نمازی نہ بنے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، ایک صحابی، دیہاتی صحابی ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے جو مجھ کو سونے نہیں دیتا، مجھ کو رات میں پریشان کرتا ہے۔ میں اس کے چارے کا، اس کے گلے کا، اس کے پینے کا سب نظام رکھتا ہوں، ساری سہولت میں اس کو دیتا ہوں، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ مجھ کو رات میں آرام نہیں کرنے دیتا، وہ مجھ کو سکون نہیں لینے دیتا رات میں۔ تو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ کی بات تو سن لی، اب آپ کے اونٹ کی سنتے ہیں، آپ جائیے اور اپنے اونٹ کو لے کر کے آئیے۔ اب وہ صحابی گئے، اپنے اونٹ کو لے کر کے آتے ہیں۔ جب اپنے اونٹ کو لے کر کے آتے ہیں تو وہ اونٹ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 جانو ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، وہ اونٹ اس طریقے سے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہمارے نبی اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے نکیل کو پکڑتے ہیں اور اس کے منہ سے اپنے کان کو لگاتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس کے مالک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ پر جتنا وزن لادتا ہے میں اس سے ہٹ نہیں کرتا، کہ یہ زیادہ ہے، میں اس کو کھینچنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے چارے کا، گلے کا، کھانے پینے کا پورا بندوبست کرتا ہوں، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ میرے مالک میرے چارے کا، میرے گلے کا خیال رکھتے ہیں، مجھ کو بھوکا نہیں مارتے، مجھ کو پیاسا نہیں رکھتے، لیکن میں بھی ان کا ساتھ پورا دیتا ہوں، پورا حق ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ میں بھی وزن کو کھینچنے سے، وزن کو اپنے اوپر لادنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، پورا حق ادا کرتا ہوں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہے، وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دن میں تھک ہار کر کے ہم شام کو گھر کی طرف لوٹتے ہیں اور شام کے وقت یہ کھانا کھا کر کے لیٹ جاتے ہیں، جب یہ لیٹ جاتے ہیں تو ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، اور میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، بندھا ہوا ہوتا ہوں، تو میں آوازیں نکالتا ہوں اس لیے تاکہ یہ سو گیا، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس کی عشاء کی نماز قضا ہو رہی ہے،
تو میں اس ڈر سے آوازیں نکالتا ہوں کہ کہیں اس کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ تو اس کے پاس میں بندھا ہوا تھا، تو نے اس کو عشاء کی نماز کے لیے بیدار کیوں نہیں کیا، تو نے اس کو جگایا کیوں نہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اس نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تو میرے پاس میں بندھا ہوا تھا، تو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو نے مجھ کو عشاء کی نماز کے لیے بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں، تو کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میں آوازیں نکالتا ہوں۔ وہ جانور ہے اونٹ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ اونٹ جانور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ ان کو یہ خیال ہے کہ اگر مجھ سے سوال کیا گیا کل قیامت کے دن میدان محشر میں تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا، میری پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہم کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذہن دیا، دماغ دیا، دل دیا، تمام چیزیں دی، سوچنے کے لیے عقل و دانش مندی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مزین فرمایا ہے، لیکن ہم اپنے بھائیوں کی فکر کرنے کے بجائے خود ان فرائض میں سستی اور غفلت کرتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اوپر، اپنے آپے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے اوپر نظر کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو کس طریقے سے بجلا رہے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے ذہن میں جو بات جم چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ حی علی السوق، آؤ بازاروں کی طرف، آؤ بازاروں کی طرف۔ مؤذن بلا رہا ہے مسجد کی طرف، لیکن ہم اذان لگتے وقت، اذان کے وقت ہم چلتے ہیں بازاروں کی طرف۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے گھر کا رخ کرتے، لیکن ہم جنگل کا رخ کرتے ہیں، ہم مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، ہم اپنی دکان کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر جوئیں تک نہیں رینگتی کہ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، اذان دی جا رہی ہے، ہمیں اللہ کا گھر کا رخ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لینا چاہیے، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں سوچنا تھا، یہ ہمیں کرنا تھا، ہمارا اصل کام یہ تھا، لیکن ہم اس کو بالکل بھول گئے، بالکل ہی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ نہ ہی اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں اور نہ ہی خود عمل کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے بھائیوں کی فکر لیں گے، اپنے بھائیوں کو اس کے لیے بلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف اپنے بھائیوں کو جوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق دیں گے، نیک اعمال کی ہمیں توفیق ملے گی۔ ہمیں اس اونٹ سے کچھ سیکھنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی کی شکایت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس اونٹ سے بھی بدتر ہیں؟ اور واقعتاً میں یہ سوچتا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ ہم اس اونٹ سے بدتر ہیں، کہ وہ اونٹ جانتا ہے اللہ کے عذاب کو، وہ اونٹ جانتا ہے کہ مجھے میدان محشر میں کل قیامت کے دن جواب دینا ہے اگر مجھ سے سوال ہو گیا تو، لیکن ہم جانتے ہوئے انجان بن رہے ہیں۔ ہر چیز ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی گئی کہ یہ گناہ اس کا ہے، یہ گناہ اس کا ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ملے گا، اور یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ لیکن ہم بے پرواہ ہو چکے ہیں، ہم بے پرواہ ہو چکے ہیں، بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، اس دنیا میں ہی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں بالکل نہ رہیں، بالکل ہمیں اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری اور فکر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے سفر کا ارادہ کیا کہ حج کو جانا چاہیے،
تو ان کے جو مریدین تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ حضرت حج کو جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی ارادہ فرمایا، اور حضرت نے اپنے مریدین سے کہا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس دفعہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ارادہ اور قصد رکھتا ہو تو میرے ساتھ حج کو چلے تو وہ تیاری شروع کر دیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ صرف حج پر وہ چلیں گے جو اپنے ساتھ روپیہ پیسہ توشہ وغیرہ نہ لیں۔ اگر کوئی روپیہ پیسہ دینار و درہم توشہ وغیرہ کھانے پینے کا نظام رکھتا ہے اور وہ میرے ساتھ چلنے کا خواہش مند ہے تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ حضرت نے منع فرما دیا ہے کھانے پینے کے سامان کو ساتھ لینے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہوگا ہی نہیں تو ہم سفر کو کیسے نکل سکتے ہیں، ہم سفر کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب سفر نہیں ہیں۔ سفر میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پانی ہے، کھانا ہے، غلہ وغیرہ ہے، اگر وہ انسان کے پاس نہیں ہوگا تو انسان کیسے سفر کر سکتا ہے؟ تو ان میں سے کچھ کے ارادے پست ہو گئے اور کچھ کے سربلند رہے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح آپ کے ہیں ہم اس طریقے پر راضی ہیں، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ الغرض امام ابو مسلم جو لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے، سفر پر نکل پڑے، روانہ ہو گئے سفر کے لیے۔ اب امام ابو مسلم چلتے ہیں، ان کے احباب، ان کے دوست وغیرہ، ان کے مریدین ان کے ساتھ ہیں۔ اب جنگل میں سفر کر رہے ہیں، کھانے کا سامان کوئی نہیں، توشہ کوئی نہیں، پینے کا سامان کوئی نہیں، ان کے پاس اسباب سفر ہے ہی نہیں۔ وہ نکل پڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج کے لیے۔ اب وہ چلتے ہیں اور چلتے چلتے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ آگے پہنچتے ہیں تو ان میں سے امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ تھے تو ان کو بھوک لگنے لگتی ہے، پیاس لگنے لگتی ہے، اور وہ امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ ابو مسلم ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ تو امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بتانا کیا ہے اور دیکھنا کیا ہے کہ جس کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، وہ ہی ہمیں کھلائے گا اور وہ ہی ہمیں پلائے گا۔ ہم کیوں نہ اسی سے مانگیں کہ جس کی عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس کے راستے میں ہم نکلے ہیں۔ اب وہ امام ابو مسلم کے مریدین امام ابو مسلم سے کہتے ہیں تو امام ابو مسلم ان سے کہتے ہیں کہ وضو کریں، اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے اور ان سے دعا کریں گے، وہ ہمیں کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ امام ابو مسلم تمام سے کہتے ہیں تو تمام مریدین امام ابو مسلم کی کہنے پر وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا رب العالمین، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے دربار میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رب العالمین تو ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ تو نے بنی اسرائیل کے لیے، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے جنت سے دسترخوان اتارا تھا من سلوہ کا، آج ہم تجھ سے تیرے دسترخوان کی، تیرے رزق کی طلب کرتے ہیں، تجھ سے تیرے رزق کو مانگتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی انہی کی طرح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے خیموں میں جنت کے دسترخوان سجا دیتے ہیں، جنت کے دسترخوان ان کے خیموں میں لگا دیے جاتے ہیں۔ وہ تمام اللہ تعالیٰ کے جنت کے دسترخوان سے اپنے شکم کو سیر کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو جنت کے دسترخوان کے کھانے سے بھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
इमाम अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला की ज़ात पर बिल्कुल पुख्ता यकीन था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए जिस तरह जन्नत से खाना उतारा था, अल्लाह ताला आज हमारे लिए भी जन्नत का दस्तरखान उतारने पर कुदरत रखते हैं। तो इमाम अबू मुस्लिम ने अपने साथियों से कहा कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से तलब करो, अल्लाह ताला खिलाएंगे, अल्लाह ताला पिलाएंगे। चुनाचे उन्होंने अल्लाह ताला से मांगा, अल्लाह ताला ने उनको अता किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए अपना दस्तरखान सजा दिया। तो उनमें से इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक साथी कहने लगे कि जनाब खाना बहुत है, खाना थोड़ा बच गया है, तो क्यों ना हम नाश्ते के लिए रख लें। तो इमाम अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, जो अल्लाह हमें अब खिलाने पर कादिर है वो हमारे नाश्ते का भी निज़ाम करेगा, वो हमारे नाश्ते पर भी कादिर है। तो वहाँ से खा पी करके चल दिए। फिर रास्ते में पहुँचे तो कहने लगे कि इमाम अबू मुस्लिम, हमारे जानवर भूखे हैं, तो हम जानवरों के लिए भी खाना चाहिए। तो इमाम अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनके जानवरों के लिए भी हरे हरे घास के बिंडल, हरे हरे घास के गट्ठड़ उतार दिए। उनके जानवरों ने भी हरे हरे घास को खाया और अल्लाह ताला के दिए हुए उस घास से अपने पेट को भरा। अब वहाँ से चलते हैं और सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। जब सफ़र आगे करते हैं और आगे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सामने बहुत बड़ा एक समुंदर है, एक दरिया है बहुत बड़ा। अब उस दरिए पर नज़र डालते हैं तो उसको देख करके इमाम अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के साथी हक्का बक्का रह जाते हैं कि ए अबू मुस्लिम, अब इस दरिए को हम कैसे पार करें, इस दरिए को कैसे पार कर सकते हैं। हमारे साथ जो सवारी है वो घोड़े की सवारी है और घोड़ा जो है कि दरिए के रास्ते को पार नहीं कर सकता। तो इमाम अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो, घबराओ नहीं, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इस मसले को भी इंशाअल्लाह आसान कर देंगे। अब इमाम अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के तमाम साथी वज़ू करते हैं, 2 रकात नफिल पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाते हैं कि या रब्बुल आलमीन, तूने जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से छुटकारा दिया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तूने समुंदर से रास्ते निकाले थे, आज हम तुझसे हाथ उठाकर ये मांगते हैं कि तू हमारे लिए भी समुंदर से रास्ता अता फरमा, तो हमारे लिए समुंदर के रास्ते को, दरिया के रास्ते को आसान फरमा। तो इमाम अबू मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ये दुआ करके अपने साथियों से कहते हैं कि चलो अपने घोड़ों को समुंदर में, दरिया में डाल दो। अगर तुम में से किसी का कोई जान माल हिलाक हो जाए तो कल क़यामत के दिन मैदान मशर में मेरे गिरबान को पकड़ लेना कि ए अबू मुस्लिम, तूने हमसे ये कहा था कि अगर तुम्हारा जान माल कोई चीज़ ज़ाया हो जाए, हिलाक हो जाए, तो मेरे गिरबान को पकड़ लेना। तूने कहा था तेरी वजह से मेरी जान चली गई, तेरी वजह से मेरा माल चला गया, तेरी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, अगर तू न कहता तो हम ये न करते। तूने कहा था, तूने जिम्मेदारी ली थी, तेरे कहने पर हमने ये किया था, तो बता, जवाब दे। तो इमाम अबू मुस्लिम ने कहा कि मेरे गिरबान को पकड़ लेना, मैं ज़िम्मेदार हूँ तुम्हारे उस नुकसान का जो इसमें होता है। तमाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह से दुआ करके इमाम अबू मुस्लिम ने उनके सामान के ज़ाया होने की, उनके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी ली और समुंदर में अपने घोड़ों को डाल दिया। अब वो उसका सफ़र करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए समुंदर को, दरिया को बतौर फर्श के कर दिया, चटियल मैदान की तरह कर दिया कि उनके घोड़े समुंदर पर इस तरह चल रहे हैं जिस तरीके से आम रास्तों पर चलते हैं, जिस तरीके से चटियल मैदान पर चलते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए समुंदर को इकसार कर दिया, चटियल मैदान बना दिया। दरिया पर उनके घोड़े चलने लगे, वो उसको पार कर रहे हैं। तो एक साथी हैं इमाम अबू मुस्लिम के, उसके जहन में ये बात आती है कि मैं अपने प्याले को समुंदर के अंदर डाल देता हूँ।
تو اس نے اپنے ایک پیالے کو سمندر کے اندر میں ڈال دیا، اور جب امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے اس پار پہنچے تو امام ابو مسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بتاؤ بھائی، کسی کا کوئی جان مال کوئی چیز ہلاک تو نہیں ہوئی؟ تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ جی میرا ایک پیالہ تھا جو سمندر کے اندر میں گر گیا، دریا کے اندر میں گر گیا۔ تو امام ابو مسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو پیالہ تھا کہیں وہ یہ تو نہیں؟ تو اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نے جو پیالہ سمندر میں ڈالا تھا، چھوڑا تھا، وہ تیر کر کے ان کے پیچھے پیچھے وہاں پر پہنچ گیا۔ تو امام ابو مسلم نے کہا کہ یہ تمہارا پیالہ ہے، یہ اٹھا لو۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی، اور امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ آج ہم ان کی ہی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد و نصرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے قدرت رکھتے آئے ہیں وہ قدرت اللہ تعالیٰ آج بھی رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھنے والے ہیں۔